ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد کے اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وارنگل ضلع کے سیلاب زدہ علاقوں کا کے ٹی آر اور ایٹلا راجندر نے کیا فضائی سروے، متاثرین کو ضروری اشیاء فراہم کرنے کے ٹی آر کی ہدایت۔ کورونا کے مثبت کیسوں سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں اضافہ، مرکز کا انکشاف، صحت یابی کی شرح 72.5% سے تجاوز۔ نئے ایجادات عوام کے لیے کارآمد ہو، وینکیا نائیڈو کا تاثر، زرعی شعبے میں تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ۔ اور پی ایم کیئر فنڈ کو این ڈی آر ایف میں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ نے ضمن میں داخل عرضداشت کو کیا مسترد۔ سرخیوں کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ مسلسل بارش اور سیلاب سے متاثرہ ورنگل کا ریاست کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ اور وزیر صحت ای راجندر نے دورہ کیا ہے۔ یہ دونوں وزراء آج صبح حیدرآباد سے بذریعہ ہیلی کاپٹر ورنگل پہنچے۔ اس موقع پر ان ریاستی وزراء نے سیلاب کی صورتحال کا فضائی دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے بذریعہ سڑک سیلاب سے ہوئی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا اور مقامی افراد سے ان کو درپیش مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ کیٹیان نے متاثرین کو تیقن دیا کہ حکومت سیلاب سے ہونے والے نقصان کی پابجائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نالے اور چھوٹے آبی ذخائر پر ناجائز قبضوں کی وجہ سے ہی شہر کی یہ صورتحال ہوئی ہے۔ کیٹیان نے کہا کہ تمام غیر قانونی تعمیرات کو ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے اس کام میں عوام سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ کیٹیان نے مزید کہا کہ حکومت عارضی سکون فراہم کرنے کے بجائے مستقل حل تلاش کر رہی ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ بعد ازاں کیٹیان نے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ پیداپلی ضلع کے اننتاراگم منڈل کے ایلمپلی پروجیکٹ میں بھاری مقدار میں سیلاب کا پانی داخل ہونے سے عہدیداروں نے پروجیکٹ کے 8 گیٹوں کو کھول کر پانی کو نشیبی علاقے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ گزشتہ 5 دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے اس ذخیرہ آب میں پانی 19.5 ٹی ایم سی تک پہنچ گیا، جبکہ ذخیرہ آب کی گنجائش 20.175 ٹی ایم سی ہے۔ عہدیداروں نے 85,000 کیوزک پانی کو نشیبی علاقے میں واقع پارورتی بیرج کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کریم نگر ضلع میں گزشتہ 5 دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے تمام تالاب اور کنٹے لبریز ہو گئے ہیں۔ جمی کنٹا، حضور آباد، منا کنڈور میں بھاری بارش ہونے سے کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کریم نگر کے لویر مانر ڈیم میں سیلاب کا پانی بھاری مقدار میں داخل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس کے سبھی نالے روانی کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ لویر مانر ڈیم سطح آب کی گنجائش 920 فٹ ہے، جبکہ اب تک 913 فٹ سے زیادہ پانی داخل ہوا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے عہدیدار چوکسی برتتے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ زراعت کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ضلع میں 24,803 ایکڑ پر موجود فصل زیر آب آ گئی ہے، جس میں دھان، کپاس، مکئی، تور، مونگ، دیگر ترکاریوں کی فصلیں شامل ہیں۔ ریاست کے وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے مرکزی وزیر فرٹیلائزر سدانند گوڑا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے سدانند گوڑا سے اپیل کی کہ ریاست کو درکار کھاد فراہم کرے۔ اس کے علاوہ نرنجن ریڈی نے مرکزی وزیر سدانند گوڑا کے ساتھ زراعت سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ رکن پارلیمنٹ بی وینکٹیش نیتا نے کہا کہ کورونا سے عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کورونا کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وینکٹیش نیتا منچریال ضلع کے کیتن پلی میں زیڈ پی چیئرپرسن بھاگیہ لکشمی کی صدارت میں منعقدہ زیڈ پی جنرل باڈی اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں ضلع کلکٹر بھارتی ہولی، کیری وپ بالیکا سیمن اور دیگر نے شرکت کی۔ ایم پی وینکٹیش نیتا نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عہدیداران اور عوامی نمائندے دونوں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں منچریال ضلع کو مثالی بنانے کے لیے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں میں تال میل ضروری ہے۔ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی حیدرآباد کے زیر اہتمام آج ایک روزہ قومی ویبینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس ویبینار کا عنوان عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کا فروغ، مسائل اور امکانات تھا۔
اردو اکیڈمی کے صدر نشین ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری نے ویبینار کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اردو اکیڈمی جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی سعی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد اکیڈمی کی جانب سے آن لائن کلاسز بھی شروع کی جائیں گی۔ اس ویبینار میں اکیڈمی کے ڈائریکٹر سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوث، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر محمد محمود صدیقی کے بشمول پروفیسر بیگ احساس، پروفیسر مجید بیدار اور دیگر نے شرکت کی۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن سے پریشان حال غریب خاندانوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے مناسب وقت پر مثالی اقدامات کرتے ہوئے پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کو شروع کیا۔ اس اسکیم کے تحت فوڈ سیکورٹی کارڈ رکھنے والے خاندانوں کو مفت میں غذائی اجناس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہر فرد کو فیکس 5 کلو چاول اور 1 کلو دال دی جا رہی ہے۔ میدک ضلع کے ولدرتی میں 32 راشن شاپس ہیں۔ مقامی تحصیلدار آنند کے مطابق 11,738 بی پی ایل کارڈ ہولڈرز ہیں، جبکہ 698 انتودیا یوجنا کے تحت راشن پا رہے ہیں۔ تحصیلدار کے مطابق منڈل میں 17,492 کارڈ ہیں۔ ان سب کو مفت میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ బియ్యము మాకు ఉచితంగా ఇచ్చారు ప్రభుత్వం అన్న గరీబ్ కళ్యాణ అన్న భోజనము వలన 5 కిలోలు మాకు లభించింది। మాకు 2 నెలల నుంచి మాకు ఇది కరోనా వచ్చిన నుంచి మాకు అదే అవుతుంది ఏంది, మాకు సార్ బియ్యం ఇస్తుండే, ఆ సారు 5 కిలోలు, ఈ సార్ 5 కిలోలు ఇస్తుండు। ఈ వర్షాలు పడితే కొంచెం అప్పటికి ఇట్లా మాకు ఏమైనా సాయం అయితే మేము ఇట్లా బతికిపోతాం సార్। 2 నెలల నుంచి మాకైతే చాలా 2 నెలలు 3 నెలలు మాకు ఇంత ఇబ్బంది। రేషన్ షాప్ల ద్వారా మాకు ఉచితంగా మాకైతే ఇప్పటికైతే గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు బియ్యం ఇస్తాం। تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1682 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ریاست میں کووڈ-19 سے 8 نئی اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد 711 تک جا پہنچی۔ ملک میں اموات کی شرح 1.92% ہے، جبکہ ریاست میں اموات کی شرح 0.75% درج کی گئی ہے۔ 2070 مریض اس وائرس سے روبہ صحت ہوئے ہیں۔ ریاست میں سرگرم معاملات 21,024 ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19,579 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں 560 رپورٹس کا انتظار ہے۔ تاحال 7,72,928 لعاب کے نمونوں کی جانچ کی گئی۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 235 معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد ضلع رنگا ریڈی کا نمبر آتا ہے، جہاں 166 معاملات، ورنگل اربن ضلع میں 107، میڈچل ملکاجگری میں 106 معاملات، نظام آباد ضلع میں 94 معاملات اور کریم نگر ضلع میں 88 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ بقیہ معاملات ریاست کے دیگر اضلاع میں درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں کرونا کیسز میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ فی الحال مثبت کیسوں کے مقابلے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صحت یابی کی شرح 73.18% ہے، سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ شرح اموات میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے۔ شرح اموات 1.92% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے اس بات کا انکشاف کیا کہ فی الحال ملک میں 55,079 کیس درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح جملہ تعداد 27,02,743 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 6,73,166 فعال کیسز ہیں۔ آج ایک ہی دن میں 8,99,864 ٹیسٹ کرنے کا آئی سی ایم آر نے انکشاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ایم کیئر کے رقم کو قومی آفات راحت فنڈ میں منتقل کرنے کی ہدایت دینے سے متعلق عرضی کو منگل کو خارج کر دیا۔ جسٹس اشوک بھوشن کی صدارت والی بینچ نے کہا کہ پی ایم کیئر فنڈز کو این ڈی آر ایف میں منتقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے ساتھ ہی کورونا کی وبا کے لیے نئے قومی آفات منصوبے بنائے جانے کا مطالبہ بھی ٹھکرا دیا۔ عدالت نے کہا کہ کووڈ-19 کے لیے نئے آفات راحت منصوبے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنچ نے یہ بھی کہا کہ کووڈ-19 سے پہلے آفات مینجمنٹ ایکٹ کے تحت جاری راحت کے کم از کم معیار آفات مینجمنٹ کے لیے کافی ہے۔ عدالت نے کہا کہ مرکزی حکومت کو اگر لگتا ہے کہ پی ایم کیئر فنڈز کو این ڈی آر ایف میں منتقل کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے وہ آزاد ہے۔ بنچ نے واضح کیا کہ عطیہ کرنے والے لوگ این ڈی آر ایف میں بھی عطیہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ حیدرآباد کے میئر بی رام موہن نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ وقف بورڈ کے صدر نشین نے کہا کہ حیدرآباد شہر میں جی ایچ ایم سی کی جانب سے کیے جا رہے ترقیاتی کاموں میں وقف بورڈ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔
میئر رام موہن نے کہا کہ چیف منسٹر KCR حیدرآباد شہر کی ترقی کے لیے خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے SRDP کے تحت فلائی اوور، انڈر پاس، اسکائی وے اور سڑکوں کے تعمیری کام تیزی سے چل رہے ہیں۔ HRDCL کے تحت لنک روڈ تعمیر کر کے شہر کی اہم شاہراہوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس روڈ کی تعمیر کے لیے حصول اراضی کے سلسلے میں وقف بورڈ کے صدر نشین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ میئر نے کہا کہ وقف املاک کے تحفظ کے لیے دیگر شعبہ جات کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم نے کہا کہ موجودہ حکومت سیکولر حکومت ہے، تمام طبقات کی یکساں ترقی اس حکومت کا نصب العین ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف املاک کی جیو میپنگ کی گئی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ اختراعی سوچ و فکر عوامی تحریک بننا چاہیے۔ وینکیا نائیڈو نے انوویشن اچیومنٹ 2020 کے تحت اٹل رینکنگ آف انسٹیٹیوشنز کی اجرائی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اختراعی سوچ و فکر موجودہ دور کی ضرورت ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے ہندوستان کو اختراعی مرکز بنانے پر زور دیا۔ نائب صدر نے کہا کہ ہندوستان نے اختراعی میدان میں قدیم دور سے اپنی ایک الگ چھاپ چھوڑی ہے، جو وشو گرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ہی دین ہے جس نے دنیا کو صفر اور اعشاریہ کا نظام دیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے انسانی وسائل کے فروغ کی وزارت کا نام بدل کر تعلیم کی وزارت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کل شائع ہوئے گزٹ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ صدر نے وزارت کا نام بدلنے کو منظوری دے دی ہے۔ نام کی تبدیلی قومی تعلیمی پالیسی کی اہم سفارشات میں شامل تھی، جسے مرکزی کابینہ نے پچھلے مہینے منظوری دی تھی۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر انجنی کمار نے اسپیشل برانچ سے وابستہ انسپکٹر کے چندر کمار کو معطل کر دیا ہے۔ کمشنر نے کہا کہ انسپکٹر پولیس کا طرز عمل ایک خاتون کے ساتھ غلط رہا ہے۔ قبل ازیں وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر فلک نما کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خاتون نے سٹی پولیس کے اعلیٰ حکام سے انسپکٹر کے خلاف شکایت کی تھی۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ اس طرح کی حرکتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ورنگل ضلع کے سیلاب زدہ علاقوں کا KTR اور ایٹلا راجندر نے کیا فضائی سروے، متاثرین کو ضروری اشیاء فراہم کرنے KTR کی ہدایت۔ کورونا کے مثبت کیسوں سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں اضافہ، مرکز کا انکشاف، صحت یابی کی شرح 72.5% سے تجاوز۔ نئے ایجادات عوام کے لیے کارآمد ہو، وینکیا نائیڈو کا تاثر، زرعی شعبے میں تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ۔ اور PM کیئر فنڈ کو NDRF میں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ نے ضمن میں داخل عرضداشت کو کیا مسترد۔